بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صوفی محمد رمضان چینا اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیل سوسائٹی ٹی وی۔ دوستو، جو آج ہم آپ کی خدمت میں کاروبار لے کے آئے ہیں، یہ اتنا منافع بخش کاروبار ہے اور اتنا بابرکت کاروبار ہے کہ جس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے شہد کے متعلق، شہد سے علاج کے متعلق ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شہد کو استعمال کیا اور شہد کا استعمال بتایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شہد کا شربت پیتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ پر یقین ہونا چاہیے کہ بطور مسلمان کے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ حق اور سچ ہیں۔ ساری دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ تو آج ہم جس کاروبار کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ شہد کی مکھیوں کا کاروبار ہے۔ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈبے سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 2 ڈبے سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، اور اس سے اگر آپ کمرشل لیول پہ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ 50 یا 100 ڈبے سے یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں شہد کی مکھیوں کا۔ تو اس کا اگر ہم ریٹ کا اندازہ لگائیں کہ یہ ایک ڈبہ کتنے کا ملے گا، تو یہ تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے میں ایک ڈبہ آپ کو شہد کی مکھیوں کا مل جاتا ہے۔ تو اس کی میں جو منافع کی بات ہے تو تقریباً 40 کلو ایک ڈبہ ایک سیزن میں، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سال میں آپ کو 40 کلو شہد ایک ڈبے سے اندازہ، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم نے درمیانہ حساب لگایا جو مختلف لوگوں سے معلومات اکٹھی کرنے کے بعد، تو ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً 40 کلو ایک ڈبہ جو ہے سالانہ شہد دیتا ہے آپ کو۔ تو اس کا جو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو مکھیاں جب ایک ڈبہ آپ لیں گے تو سال میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 ڈبے ہو جائیں گے، جو مکھیاں آگے بچے پیدا کریں گی یا بچے ہوں گے تو وہ ڈبل ہو جائیں گے۔ تو اس کا جو ہم بیماری کی بات کریں تو اس میں بیماری بھی آتی ہے، اس کے لیے آپ کو مختلف دوائی استعمال کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ اگر ہم اس کے خرچے کی بات کریں تو اس میں شیرہ ہے، چینی ہے کا شیرہ جو استعمال کرتے ہیں تو وہ خرچہ آپ کا ہوگا، لیکن جب آپ جیسے سرسوں کے پھول ہوتے ہیں یا بیری کے اوپر جب پھول لگتے ہیں یا اس وقت بیری کے سیزن میں آپ کو اس کا خرچہ بہت کم پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں یا کسان حضرات ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی منافع بخش کام ہے، اور اپنے دوسرے کاروبار کے ساتھ اپنی فصلوں کے ساتھ یہ کاروبار بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت شہد کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنی ضرورت ہے، بلکہ اب یوں کہہ لیں کہ خالص شہد تو بہت ہی کم ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ ایک اچھا برانڈ بنا سکتے ہیں، اپنے نام کا برانڈ بھی بنا سکتے ہیں، اپنے نام کی پیکنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں، آپ مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ہر جگہ ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے۔ تو اگر آپ اپنا ذاتی کاروبار اس کو پیکنگ میں لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لا کے مختلف دکانوں پہ یا مختلف آن لائن یا آف لائن اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی ڈبوں کی بات کریں تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے میں آپ کو ایک ڈبہ ملے گا، اور اس کا جو ہم نے آپ کو منافع بھی بتایا، اگر آپ 50 یا 100 ڈبے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سال میں ڈبل پیسے اس سے کما سکتے ہیں۔ اگر اس سے نہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 2، 4 یا 10 ڈبوں سے سٹارٹ کریں، تاکہ اس میں آپ کا تجربہ بھی ہو جائے کہ اس میں کون سی بیماری آتی ہے، کس طرح آپ نے اس کو رکھنا ہے، کس طرح آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے۔ تو یہ سارا تجربہ آپ کو
थोड़े डब्बों से हो जाएगा और उसके बाद आप इसको डबल ट्रिपल या जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उतनी कर सकते हैं। और एक जो अहम बात है वो ये है कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि कभी भी कोई कारोबार शुरू करें तो उसमें सबसे पहले आप उसका तजर्बा ज़रूर हासिल करें और उसकी जो बेसिक मालूमात है वो आपको लाजमी होनी चाहिए। अगर आप मक्खियाँ भी पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप किसी भी फार्म में जाके पहले 2-4 दिन 3 दिन वहाँ जाके देखें कि इनको कैसे केयर करते हैं, किसी कारीगर के साथ इसका मुकम्मल मशवरा करें ताकि आपको उस कारोबार जो भी आप करना चाहते हैं उसका मुकम्मल तजर्बा होना चाहिए। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि कोई वीडियो देखी या किसी की सुनी सुनाई बात पे वो कारोबार शुरू कर लिया, उसका तजर्बा नहीं था तो उससे नुकसान उठा लेते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन सी बीमारी लगती है और जाके प्रैक्टिकली किसी फॉर्म में जाके इसका बेसिक तजर्बा है वो हासिल करना चाहिए। या अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसका जो कोई कारीगर है पहले कुछ तनख्वाह पे वो रख लें ताकि आपको उसकी मुकम्मल मालूमात जो है वो मिल सके। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।